کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے جہاں دنیا میں فوائد اور ثمرات ہیں، وہیں آخرت میں بھی بے پناہ اجر و ثواب اور نعمتیں پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کی سعادت مل جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام غم غلط ہو جائیں گے۔ آپ بھی نیت کیجئے، اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزانہ کم از کم 50 بار درود پاک پڑھ لیا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان اسلام کے سلسلے میں ہم ہر اتوار کو اس وقت ایک نیا موضوع لیتے ہیں، اس سے متعلق ہم مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور آج ایک بڑا ہی اہم اور یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت گزار کیسے بنا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مسلمان کی زندگی، اس کا ہر عمل، وہ کوئی کام کرے یا کسی کام کو ترک کرے، سب کے سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے ہونے چاہیے۔ عبادت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، عبادت گزار کیسے بنا جا سکتا ہے، عبادت سے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں مشکلات ہیں ان کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ اور انشاءاللہ اس سے متعلق اور بھی بہت کچھ مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو بھی موقع ملے گا کال کرنے کا، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کا بصورت آواز۔ جی اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جاتا رہے گا، بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی۔ اس نمبر پر آپ چاہیں تو ابھی کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں جو دنیا کے اندر آیا، ایک کانسیپٹ ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بالآخر مجھے جانا ہے، موت کا تصور۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، پھر انشاءاللہ مزید سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر مقصد زندگی کو بڑا واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں یہ اس موضوع کے اوپر تمام لوگ ہی کلام کرتے ہیں، جی، یعنی خواہ وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں، جی، اور خواہ وہ دین کو مانتے ہیں یا دین ہی کے وجود کے منکر ہیں، یعنی بہت سارے وہ لوگ کہ جو دین ہی کو تسلیم نہیں کرتے، دہریہ ہو گئے، جی، لیکن مقصد زندگی پر وہ بھی کلام کرتے ہیں بے شک کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جی، قرآن پاک کی روشنی میں بڑا واضح طور پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں بنایا، آسمان و زمین کیوں پیدا کیے گئے، انسان کیوں وجود میں آیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو کھیلتے کودتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی ہم نے اس کو بطور کھیل کے پیدا نہیں کیا. یہ ایک با مقصد زندگی ہے، ایک با مقصد اس کی پیدائش ہے. اسی طرح آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. یہ آیت مبارکہ بھی بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے یہ پیدا کرنا کسی مقصد کے ساتھ ہے. اس لیے فرما دیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں فضولی پیدا کر دیا، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اب وہ مقصد کیا ہے زندگی اور موت کی پیدائش کا، انسان کی پوری زندگی کا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے اعمال کی جانچ پرکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی تاکہ وہ اس میں اپنے بندوں کو چن لے آخرت کے لیے، اپنے بندوں کو منتخب کر لے اپنے قرب کے لیے، اپنے بندوں کو مخصوص فرما لے جنت کے لیے. لیکن یہ جنت کے لیے مخصوص کرنا، قرب الہی کے لیے مخصوص کرنا، یہ اپنی رضا ان کو عطا فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ایمان اور عمل کے نہیں دیتا. اس نے ایمان کو لازم قرار دیا، ایمان بطور بمنزلہ شرط کے ہے، اور عمل کا اس نے حکم ارشاد فرمایا. اب وہ اچھے اعمال کیا ہیں اس کے لیے بہت ساری تعبیرات ہیں جو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اب وہ احسن عملا اسے اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں جہاں مقصد تخلیق کو بیان کیا گیا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص ایک لفظ بیان فرمایا اور وہ ہے عبادت. چنانچہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہ وہ یعنی جامع ترین الفاظ ہیں اور یہ وہ قرآن پاک کے بڑے واضح، بین اور صریح الفاظ ہیں جو مقصد زندگی کو بیان کرتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بار بار قرآن پاک میں فرمایا انی انا ربکم فاعبدون، بے شک میں تمہارا رب ہوں تو تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو. اور پھر اس طرح کی دیگر اور آیات مبارکہ بھی موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی جانچ پرکھ اور اس کا امتحان فرمانا چاہتا ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا لوگوں کو تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں. تو مقصد جو ہے وہ عبادت ہوا، عبادت اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوا. مفتی صاحب جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں، بولتے ہیں، بڑا ایک وسیع المعنی لفظ ہے، تو اس کا مفہوم سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا یہ عبادت سے مراد فقط یہی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اسی طرح جو مشہور جو چند چیزیں ہیں یہی عبادت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں؟ اور ایک آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے یہ عبادت جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آخر اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، اسے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے یہ ہے کہ چونکہ اصطلاحی الفاظ ہیں تو ان کو ذرا پیچیدہ ہوتے. دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم انہیں عبادت کہتے ہیں، تلاوت، ذکر اللہ ہم انہیں عبادت کہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہیں. صحیح. لیکن لفظ عبادت دو طرح بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ عبادت وہ ہے جو اصل عبادت جس سے تعبیر کی جاتی ہے، اصل عبادت کا معنی جس سے بیان کیا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے عبادات، یعنی ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادات. یہ جو آپ نے کہا نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت بھی ہیں لیکن ہمارے عرفی مفہوم کے اعتبار سے یہ عبادات ہیں کہ یہ بہت ساری عبادتوں کے نام لے دیے. اصل عبادت کیا ہے جو مفسرین کرام نے اور علماء دین نے جس کا معنی بیان فرمایا، وہ بیان کیا اقصی غایت الخضوع والتذلل، جس کا ترجمہ بنتا ہے
آسان الفاظ میں کہ انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے. اچھا. انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے. اب انتہا درجے کی عاجزی ایک کانسیپٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. صحیح. ایک عقیدے کے ساتھ اور ایک نظریے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے. صحیح. یہ نماز میں ہم کھڑے ہونا یہ عبادت ہے. لیکن یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا تو بعض اوقات استاد کے لیے، پیر کے لیے یا ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہ عبادت نہیں ہوتی. فعل ایک ہی ہے لیکن دونوں ایک جگہ اسے صرف تعظیم کرا دیا جائے گا، دوسری جگہ عبادت بنا دیا جائے گا. اب دونوں میں وجہ فرق کیا ہوتی ہے؟ کانسیپٹ. صحیح. اعتقاد، نظریہ، سوچ کیا ہے اس کے پیچھے. اب اسے آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو عابد یعنی بندہ سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھتے ہوئے، مستقل بالذات سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اس کے تمام کی تمام چیزیں اس کی ذاتی ہیں، وہ اپنی قدرت، علم، سمع ہر اعتبار سے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں. جب اس اعتقاد کے ساتھ بندہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے جھکا دیتا ہے، یہ عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے جھکا دیتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کو لفظ اطاعت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے. جو کام بندہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے کے کر لیتا ہے وہ کام عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس مفہوم کے اندر عبادت کا معنی بڑا وسیع ہو جاتا ہے. بے شک. اس میں روزی کمانا، روزی کمانے کے اندر بعض اوقات بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ کمائے خواہ وہ حلال ہو یا حرام. صحیح. وہ زیادہ سے زیادہ کمائے خواہ اس کا ذریعہ جائز ہو یا ناجائز، لیکن وہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کو ترجیح دیتا ہے اور صرف حلال کو اختیار کرتا ہے. بے شک. اگرچہ تھوڑا ملے، حرام کو وہ چھوڑتا ہے اگرچہ وہ زیادہ ہو. تو یہ جو اس نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر، یہ اس کے اس کمائی کے عمل کو بھی عبادت بنا دیتی. تو اب وہ کاروبار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کمپیوٹر بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کمپیوٹر بیچ رہا ہے، وہ موبائل بیچ رہا ہے، وہ سافٹ ویئر بیچ رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے خالص دنیا کے کام ہیں. ٹھیک. لیکن چونکہ اس کے پیچھے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر رہا ہوں، لہذا یہی کام اس کا عبادت بن گیا. بیوی بچوں کو وہ کھانا پینا مہیا کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر وہ گوشت لے کے آیا، پھل لے کے آیا، بڑی مزیدار چیزیں لے کر آیا. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے بغیر کسی نیت کے لے آیا. صحیح. اور ایک اس لیے لے کے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا خرچہ دینے کی اور انہیں اچھا کھلانے پلانے کا فرمایا. بے شک. اب جب اس نے یہی گھر والوں کو جو کھلانے پلانے کا کام تھا یہ اس لیے کیا کہ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے، تو گویا اللہ کے حکم کو اپنی ذات کے اوپر اس نے نافذ کر لیا. جب اللہ کے حکم کو اپنی ذات پر نافذ کیا، اب اس کا اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہنانا، انہیں دنیاوی لذات انہیں دینا، یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. تو یہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے عبادت کے اعتبار سے کہ نماز روزے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ ایک دوسری اصطلاح ہے. صحیح. یعنی وہ ایک دوسری اصطلاح ہے کہ ایک تقسیم ہے افعال کی کہ کچھ افعال وہ ہیں جن میں بندے اور خدا کا تعلق غالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کے اندر بندوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ غالب ہیں اور اس فعل کا خدا سے جو تعلق ہے وہ مغلوب ہے. صحیح. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بندے اور خدا ہی کا تعلق ہے. صحیح. روزہ رکھتے ہیں، اس میں بندے اور خدا کا تعلق ہے. حج کرتے ہیں، بندے اور خدا کا تعلق ہے. اچھا، لیکن کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جس میں بندے بھی متعلق ہیں لیکن وہ پہلو مغلوب ہوتا ہے. جیسے صدقہ زکوٰۃ. صدقہ و زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو صدقہ و زکوٰۃ میں ہم دوسرے کا بھلا تو کر رہے ہیں، یعنی بندے کا پہلو موجود ہے اس میں، لیکن اس کے پیچھے اصل جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بندہ خدا کے لیے یہ کر رہا ہے. تو یہ ایسے افعال کہ جن میں اللہ سے تعلق کا پہلو غالب ہوتا ہے وہ عبادات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں بندوں کے تعلقات کا پہلو غالب ہوتا ہے وہ معاملات کہلاتے ہیں. جیسے آدمی نکاح کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. نکاح کرنے کاروبار کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح میاں بیوی کے تعلق کا نام ہے، کاروبار کسی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کا نام ہے. یہاں پر جب ہم ظاہری اس فعل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بندوں کا پہلو غالب ہے. ہم اسے کہتے ہیں معاملات. پہلی عبادت، دوسری معاملات. اب اس دوسری اصطلاح کے اعتبار سے تو تجارت اور نکاح یہ دونوں جو ہیں یہ معاملات میں سے ہیں.
لیکن یہ دونوں اگر اس طور پر ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں حکم الہی پر عمل کرنے کے طور پہ کر رہا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو اب یہی چیزیں معاملات کے ساتھ عبادت بھی بن جائیں، عبادت بھی بن گئی۔ تو لہذا یوں دو طرح کی اصطلاحات چلتی ہیں، ایک ہے اصل مفہوم عبادت کا، وہ ہے جس میں انتہا درجے کی عاجزی پائی جائے، اور انتہا درجے کی عاجزی کے پیچھے بندے کا اپنا بندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود اور مستقل بالذات ہونا، یہ کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کے ساتھ جو بندہ، اس نظریے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، وہ ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، اگلا سوال کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس میں ایک وضاحت چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا نا کہ یہ کانسیپٹ ذہن کے اندر ہوتا ہے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب عام آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارا ناظر یہ سوچ رہا ہو کہ یہ جو آپ نے اصطلاحات بیان کی ہیں، جو یہ چیزیں بیان کی، تو یہ بتکلف تو ہمارے ذہن میں حاضر نہیں ہوتی۔ مثال ہو کہ نماز پڑھنے گیا ہے تو اب وہ قصداً ان چیزوں کو اس وقت ذہن میں حاضر تو نہیں کر رہا ہوتا، بس نماز پڑھ لی، نماز کی زیادہ سے زیادہ نیت کرتا ہے، تو کہیں یہ چیز اس کو عبادت سے خارج تو نہیں کر دے گی، یا ایک کامن مسلمان کے لیے ہر وقت ہی ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جو اصل بنیاد ہے وہ انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے ایک باقاعدہ اصطلاحات استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے، تو بذات خود وہ اصطلاحات اگرچہ ذہن میں نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے، اب نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں بطور خاص یہ الفاظ نہیں گھوم رہے ہوتے صحیح کہ میں بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے، واجب الوجود ہے، اس کو ان کا معنی بھی پتہ نہیں ہوں گے، صحیح، لیکن اس کے ذہن میں ایک سادہ سا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا معبود ہے، لا الہ الا اللہ میرا دین ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک، اور میں اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، صحیح، یہ کانسیپٹ ہے، یہ عبادت ہو گئی۔ یہی کافی ہے۔ اچھا، اب کاروبار کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، کاروبار میں اس کا یہ نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا فرمایا، انہیں محتاج نہ رکھنے کا فرمایا، اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا میں اور ان کو میں محتاج نہ بناؤں، وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پہ عمل کر رہا ہوں، یہ اتنا اس کے دل میں سوچ ہونا ہی اس فعل کو عبادت کر دے گا، یعنی گویا رضا الہی کی نیت ہے، حکم الہی پر عمل کی نیت ہے، جنت کے حصول کی نیت ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عبادت کے مفہوم میں اس چیز کو داخل کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے بطور خاص اصطلاحات کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اصطلاحات کا معاملہ اصل میں وہ علم الکلام کے اعتبار سے ایک چل رہا ہوتا ہے، عوام الناس کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو اللہ سمجھ کے، اپنا معبود سمجھ کے، خالق و مالک سمجھ کے وہ کرتے ہیں، وہ فعل عبادت۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ تو ہو گیا عبادت کا مفہوم۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ عبادت کیا مشقت کے بغیر بھی ممکن ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، نماز ہو، روزہ ہو، یا معاملات جب نیت کے ذریعے عبادت بن جاتے ہیں، تو اب اس کے اندر کہیں نہ کہیں مشقت کا پہلو پایا جاتا ہے، تو کیا یہ لازم ہے کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں گے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں مشقت کا پہلو پایا ہی جائے گا، یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مشقت کا لفظ جو ہے نا، وہ عربی زبان کے اندر تو بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اردو میں تھوڑا سا ذرا سخت ہو جاتا ہے یہ کہ ہمارا مشقت کا مطلب، یعنی ہم جب مشقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو ہمیں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا بیل جوت رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، بڑی مشقت کر رہا ہے نا، ہم مشقت کو وہاں لے کے جاتے ہیں۔ جی، اچھا، ایک آدمی اگر اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھ کے دفتر میں کام کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے یہ مشقت والا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح فرمایا، لیکن ہم اسے یہ کہتے ہیں یہ محنت کرتا ہے، یعنی یہ بھی محنت کر کے ہی کما رہا ہے کہ بہرحال یہ کام کرتا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کو مشقت نہیں کہتے۔ عبادت کے اندر عام طور پہ لفظ مشقت ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل وہ محنت ہے۔ اب محنت کے بغیر تو بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، محنت کے بغیر تو آپ چائے بھی نہیں پی سکتے، صحیح، آپ کپ اٹھائیں گے تو پیئیں گے، آپ کھانا بنائیں گے پکائیں گے تو ہی کھائیں گے، تو محنت تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو عبادت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ تو کوشش، محنت یہ کرنی پڑتی ہے۔ اب مشقت کے لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کرے یا ہم اپنے عرف کے اعتبار سے اس کو نہ تعبیر کرے، اب باقی بات یہ ہے کہ مشقت کم زیادہ ہوتی ہے، یعنی عبادات کے اندر مشقت کم زیادہ ہو سکتی ہے۔
तफक्कुर बहुत बड़ी इबादत है, यानी गौर व फिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है। सही। बंदा आराम से बैठा हुआ और अल्लाह ताला की अज़मत में और उसकी कुदरत के जो मज़ाहिर हैं कि उसने सूरज पैदा किया, चाँद पैदा किया, ज़मीन व आसमान पैदा किए, ज़मीन ऐसी वसी बना दी, पहाड़ खड़े कर दिए, जानवर पैदा किए, इंसान पैदा, अब इन चीज़ों में गौर व फिक्र करना सही, बज़ाहिर मशक्क़त नहीं है, बज़ाहिर को इतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये इबादत, अच्छा इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो मेहनत है वो करनी पड़ती है ज़िक्र के अंदर। सही। कि जब आप ज़बान से ज़िक्र करेंगे तो ज़बान से जब ज़िक्र करेंगे तो बहरहाल आपको ज़बान हिलानी पड़ेगी, उसके अंदर थोड़ी ये थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई। अच्छा अब तिलावत करेंगे तो ये मेहनत थोड़ी सी उससे ज़्यादा बढ़ जाती कि ज़िक्र के अंदर आप थोड़े से आज़ाद होते हैं ना, कोई इतना तवज्जो की हाजत नहीं होती, लेकिन कुरान पाक की तिलावत के अंदर अगर आप देख के करें तो आपको देखने की मेहनत करनी पड़ेगी, ज़बानी पढ़े तो थोड़ा सा हाफ़िज़े पे तवज्जो देनी पड़ेगी आपको। तो ये है नमाज से, इससे ज़्यादा नमाज के अंदर मेहनत है, सही, नमाज से ज़्यादा रोज़े के अंदर मेहनत है, रोज़े से ज़्यादा जिहाद के अंदर मेहनत है सारी इबादतें। ठीक है। तो लिहाजा मेहनत बहरहाल हर इबादत के अंदर होती है। अब ये है कि वो मेहनत जो है वो बाज़ औक़ात बहुत आसान बन जाती है, ठीक है, बाज़ औक़ात वो मेहनत लज्जत का ज़रिया और राहत का सबब बन जाता है, फिर वहाँ पर आदमी को मेहनत और मुशक्क़त भूल जाती है। ठीक है। जैसे आपने किसी बड़ी महंगी दुकान से आइसक्रीम खानी, आप यहाँ से ड्राइव करके जाते हैं डिफेंस, 15 किलोमीटर आपने सफ़र किया, वहाँ जाके आपने जब आइसक्रीम खाई है तो आपको बड़ा मज़ा आया, या आप बारबेक्यू खाते हैं, अब उसके लिए आपने जनाब कोयले जना वो आपने वो उनको आग जलाई, आपने सीखें लगाई, आपने बड़ा मसाला लगाया, बैठे हुए बातें कर, मेहनत हो रही है साथ साथ। सही। यानी मेहनत तो है ना कि कोयले खुद नहीं जल रहे, आपने जलाए हैं, उसको हवा दी है, आप सीखें खुद नहीं उठ रही, आप ही उठा रहे हैं उसको, सारा कुछ कर रहे हैं, मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत के साथ जो लज्जत वाबस्ता है उसकी वजह से आपको मेहनत का एहसास ही नहीं होगा, आपके लिए वो मेहनत ना होने के बराबर हो जाएगी। तो इबादत के अंदर भी ये होता है कि इबादत आसान हो जाती हैं, इबादत ज़रिया राहत बन जाती हैं, तो फिर वहाँ मेहनत और मुशक्क़त वाला पहलू बिल्कुल ही ख़त्म। सही। मुफ्ती साहब दो चीज़ें हो गई ना, अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, मशक्क़त होती है उसके इबादत के दर्जे के मुताबिक होती है। अब आपने दो बातें इरशाद फरमाई कि मेहनत का आसान हो जाना, मशक्क़त का कम हो जाना, यानी इबादत का आसान हो जाना, और फिर उससे भी एक अगला दर्जा है कि आसान तो कुजा उसके अंदर लज्जत महसूस होना शुरू हो जाए, उससे भी बढ़कर बंदा उसके अंदर मज़ीद जो है वो लुत्फ़ महसूस करे। तो इबादत को हम मशक्क़त से निकाल कर, मेहनत से निकाल कर आसानी की तरफ कैसे ला सकते हैं? क्या इसके भी शरीयत के अंदर कुछ रूल्स हैं, या हमारे सीखने के लिए, हमारे समझने के लिए इसके बारे में क्या रहनुमाई है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं इबादत तो करूं, मकसद ज़िंदगी है, आखिरत में इसी ने काम आना है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपनी मशक्क़त को आसानी की तरफ लेकर जाऊं, तो उसका क्या तरीका है? देखिए इसमें 4 चीज़ें। पहली बात तो है दुआ। आदमी दुआ करता है तो इबादत उसके लिए आसान हो जाती है। इसकी बड़ी वाज़ेह सी मिसाल सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि आप ये दुआ कसरत से करते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। सही। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा इस बात पर कि मैं तेरा ज़िक्र करूं, तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी अच्छी इबादत करूं। सुभान अल्लाह। अब अच्छी इबादत करने पर अल्लाह ताला की मदद हासिल हो, इसकी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते थे, और इंतहाई कसरत के साथ, अच्छा, इंतहाई कसरत के साथ। इसलिए हमारे आपने देखा होगा कि नमाज़ों के बाद अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ये दुआ मांगी जाती है। तो अब ये जो दुआ हम मांगते हैं, ये दुआ लाजमी बात है कि मुआविन है, मुफीद है, इबादत के अंदर आसानी मिलती है तो बंदा इबादत भी करता है। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि कोई इबादत हमें बड़ी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन हम दुआ करके चलते हैं तो हमें उस इबादत का पता भी नहीं चलता। सही। जैसे मैंने इसका तजर्बा हज के मौके पर किया। अच्छा, माशाअल्लाह। पैदल हज के लिए जाना था, तो हमारा जो दावत इस्लामी का काफ़िला था, अब वो इशा की नमाज के बाद जब रवाना हुआ वहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिद मुबारक से, विलादत शरीफ की जगह से, तो वहाँ जो है वो अमीर अहले सुन्नत को फ़ोन किया। अच्छा। और दुआ के लिए कहा कि हमारा बड़ा, यानी पैदल सफ़र है, पैदल चलने की तो आदत नहीं है, तो मुशक्क़त होगी, आप दुआ फरमा दें। तो अमीर अहले सुन्नत की अक्सर दुआ आपने वहाँ के एतबार से सुनी होगी, उसमें होता है कि इनको आसानी हो, मुशक्क़त ना हो, परेशानी ना आए, तंगी ना हो, आफ़ियत रहे, ये दुआएं होती। अब यकीन करें उसके बाद वो सफ़र हुआ,
وہ لوگ اب ہمیں تو تب بھی تھوڑی بہت چلنے کی عادت تھی، ایکسرسائز کی، پیدل چلنے کی، لیکن وہ لوگ کہ جن کو بالکل چلنے کی عادت نہیں تھی اور جن کو تھا ہی نہیں کہ ہم عرفات تک بھی پہنچ جائیں گے پیدل، کہ عرفات تو مکہ مکرمہ سے بہت ہی دور بن جائے گا، پورا سفر کر گئے، جب عرفات میں پہنچے نا تو پھر کہنے نہیں یار ہم نے کیسے چل لیا اتنا، اپنے شہر میں تو تھوڑا سا چلنا بھی ہم تو دوبھر ہو جاتا ہے، 1 کلومیٹر چلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور وہاں جو جس گرمی میں چلنا ہوتا ہے صحیح، اور پابندیوں کے ساتھ ہیں، بہت ساری چیزیں باندھ کے چلنا ہوتا ہے، اور پھر راستے میں سایہ نہیں ہے، گرمی شدید، تو اب وہاں وہ عرفات کے اندر پہنچ کے منی پہنچے، پھر وہاں سے اگلے دن جو عرفات گئے تو وہاں پہنچ کے یار کیسے چل لیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ان آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ حیرت، اب یہ کیا ہے، یہ وہی دعا کے اثرات، سبحان اللہ، تو دعا کے ذریعے عبادت آسان ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، تو ایک تو دعا آدمی خود کرے، جیسے یہ مسنون دعا جو میں نے عرض کیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دوسرا دوسروں سے دعا کروائے، اچھا، جیسے ابھی جو میں نے واقعہ عرض کیا اس میں بھی امیر اہل سنت سے دعا کروائی حاجیوں نے، صحیح، اب جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، عبادت گزار ہیں، ان سے آدمی دعا کرواتا ہے، علماء سے، صلحاء سے، ان کی دعا کا اثر ہوتا ہے آدمی کے لیے، واقعی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، تو لہذا دعا کا پہلو جو ہے اسے لازمی طور پہ خود بھی کرے دوسروں سے بھی کروائے، دوسرا ہوتا ہے عادت بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتی ہے، صحیح، ہماری پوری زندگی کا مدار اسی چیز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ایک آدمی جب شروع کے اندر وہ ایکسرسائز شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہی آدمی 5 کلومیٹر دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وجہ فرمائیں، کیا ہوا، عادت بن گئی اس کی، ایک آدمی ایکسرسائز شروع کرتا ہے، بڑی جلدی تھک جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ایکسرسائز کرتے 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 اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اب ایکسرسائز اس کے لیے نارمل سی چیز بن جاتی ہے، ایسے اور بہت ساری چیزیں کہ عادت کے ذریعے چیزیں جو ہیں یہ آسان ہو جاتی ہیں، لہٰذا اب طریقہ یہ ہے کہ عبادت بڑی مشکل لگ رہی ہے، جیسے فجر پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، صحیح، آدمی آنکھ کھلی ہے کھڑا ہو جائے پڑھ لے فجر، کچھ بھی نہیں، پڑھ لے گا تو وہ کہے گا یار بہت اچھا کہ ابھی میں نے فجر پڑھ لی ہے، صحیح، اچھا اگلے دن پھر کہتا ہے شیطان کو کہتا ہے یار کل تو پڑھ لی تھی آج چھوڑ دے، آدمی آرام سے بولے اچھا تیرا مشورہ بعد میں سنوں گا، پہلے میں نماز پڑھ لیتا، صحیح، دوبارہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے، بار بار جب کرے گا نا اب وہی چیز اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی، صحیح، وہی چیز اس کی عادت میں داخل ہو جائے گی، وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی، تو عادت بنائیں، عبادت کی عادت بنائیں تو عبادت آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تیسری چیز ہے تھوڑا سا آدمی اپنی قوت فکریہ جو ہے یعنی ذہن کو استعمال کرے، وہ کیا ہے، جب آدمی مقصد پر نظر رکھتا ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہے، ایک آدمی نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا اس نے سی اے کرنا ہے اور سی اے اس نے بننا ہے، اس کو جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، سی اے کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ساری محنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے ڈاکٹر، انجینئر یا سی اے بننے کے بعد اسے جو تنخواہ ملنی ہے، جو اسے دولت ملنی ہے، جو اسے عزت ملنی ہے، جو اسے شہرت ملنی ہے، جو اسے معاشرے میں مقام ملنا ہے، جو لوگوں کے درمیان اس کی رسپیکٹ ہونی ہے، یہ مقاصد اس کی مشقت کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب آ جائیں عبادت کی طرف، عبادت کی مشقت آسان ہو جائے گی جب اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اس پہ آدمی غور کرے، صحیح، عبادت کا نتیجہ، اصل نتیجہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب ہے، اب یہ بڑی عظیم چیز ہے، اس پر میں بعد میں کلام کرتا ہوں، لیکن ایک عام سی چیز جو یعنی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے، جنت، اب ڈاکٹر، انجینئر جتنی محنت کرتے ہیں اچھے لباس کے لیے، اچھی رہائش کے لیے، اچھی گاڑی کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، اچھی خوراک کے لیے، یہ تمام کی تمام چیزیں کروڑوں گنا بڑھ کر جنت کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو لباس ہے، جو خوراک ہے، جو رہائش ہے، جو لذتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، وہ اتنی بڑی ہیں کہ دنیا میں آدمی 30 سال میں اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو اگلے اس کی 30 سال کی زندگی عام طور پہ مزید ہوتی ہے، 30-40 سال کی، لیکن وہ اس 30-40 سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر اتنی مشقتوں کو آسان کر لیتا ہے، تو وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے، جو ہمیشہ کی نعمتوں راحتوں پر مشتمل زندگی ہے، جب وہ آدمی کے ذہن میں ہو، وہ اس کے سامنے ہو، تو یہ عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے یوں بھی ہوتی ہے، بہت مرتبہ ہمارے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی اجتماع میں ہم نے شرکت کی،
وہاں ہم نے بڑی فضیلت سنی کہ بھئی تہجد پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، جنت میں بالا خانوں والا محل اس کے لیے بن جائے گا، جنت میں بالا خانے ہوں گے اور یہ نعمتیں ہوں گی۔ اب رات کو جب پورا بیان سنانا تو اب ہمارے دل میں وہ جنت کی طلب، رغبت، ترغیب موجود ہے۔ تہجد کا الارم لگا دیا، اس وقت جب آنکھ کھلتی ہے نا تو پہلے تو وہی نیند کی عادت تو بندہ سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے اس کو وہ رات والا بیان یاد آتا ہے نا، جی ادھر نہیں جنت کے بالا خانے آج تو پڑھنی بھائی، آج تو پڑھنی۔ اب کیا ہوا، جنت کا تصور اور محبت اور رغبت جب اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اب یہ تہجد کے لیے اٹھنا، بستر کا چھوڑنا، نیند کو ترک کر دینا، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو مقصد پہ نظر رکھا جائے۔ اب جنت کی عظمت جو ہے اس کے بارے میں ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ ایک نگرانی شورا کا ایک بیان بھی ہے جنت کے موضوع کے اوپر ہی، وہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے المدینہ العلمیہ کی اس کے ساتھ۔ اب وہ رسالہ، اس رسالے کا مطالعہ کریں، یا یہ جو کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، جی اس کے اندر بھی جنت کا بیان موجود ہے۔ اب ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جنت کی عظمت کتنی ہے، جنت کی اہمیت کتنی ہے، جنت کا حسن و خوبصورتی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی ترغیب دی ہے، کیسا اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ یعنی فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ فرمایا کہ اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں، وہ پانی جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ دودھ کے جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اس میں شراب کی نہریں ہیں، وہ شراب کے جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت ہے، کوئی سر درد یا چکر آنا نہیں۔ صحیح۔ اس میں شہد کی نہریں، اور شہد کیسا، عسل مصفی، صاف ستھرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی موم نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، کوئی قدورت نہیں ہے، صاف و شفاف جو ہے وہ شہد ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، فرمایا ہر قسم کا پھل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، سبحان اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کے لیے۔ سبحان تو اللہ۔ اب جب آدمی جنت کی ان نعمتوں پر غور کرتا ہے، دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، ہر طرح کے پھل ہیں، پرندے ہیں، وہاں پر محلات ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہیں، جب ان چیزوں کا غور کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ چیز آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی کی نعمتوں کو بیان کر کے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم سبحان اللہ، سبحان علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافس۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، سونے کے اور موتیوں کے لگے ہوئے تخت ہیں، ان پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو جو لذت ملے گی، جو کھانا کھایا، جو لباس پہنا، جو وہاں کا یعنی انوائرمنٹ ہوگا، جو ماحول ہوگا، فرمایا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی جو تر و تازگی ہے یہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی، تم ان کے چہرے دیکھ کے پہچان لوگے کہ یہ کتنی خوشی کے اندر ہے۔ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں، بشاشت نظر آتی ہے چہرے پہ، چہرہ رونق دیکھتے ہوتی ساتھ ہی ہے۔ کو آدمی بول دیتا نا بڑے خوش نظر آ رہے ہو بھائی، کیا ہوا؟ تو چہرے پر ایسی خوشی، ایسی رونق، اتنی بشاشت اور اتنا ایک کیفیت ہوگی کہ فرمایا کہ تو اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گا، جو نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں کے اندر نظر آ رہی ہو۔ سبحان اللہ، یسقون من رحیق مختوم، انہیں جو ہے وہ شراب جو ہے وہ شراب کے جام ان کو پلائے جائیں گے، ایسے شراب کے جام کے جن پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ مہر کیسی، ختامہ مسک، مشک کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، انہی چیزوں کے اندر للچانے والوں کو للچانا چاہیے۔ یعنی یہ نعمتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی چیزوں کی طرف، انہی چیزوں میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے۔ تو جب آدمی مقصد پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے ان عبادتوں کے صلے میں کیا ملے گا، ان کے نتیجے میں کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب، جنت کی یہ نعمتیں، تو پھر عبادت کی مشقت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھا ایک وہ سبب ہے جو ہر سلسلے کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ عبادت آسان ہو جاتی ہے جب عبادت گزاروں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ عبادت گزاروں کے ساتھ جب آدمی، اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا، جو ان کے پاس بیٹھتا، جو ان کی عبادت کو دیکھتا، تو اب اس کو پہلے اس کا فرض نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا،
बुजुर्गान दीन को जब 200 रकतें पढ़ते देखा तो फ़र्ज तो उसके कम अज़ कम फौरी तौर पे पूरे हो जाते। सही, अब देख कर जो है वो इबादत पूरी हो जाती है। मुझे याद है एक मरतबा यहाँ पर कंजुल ईमान मस्जिद में तरावी पढ़ रहे थे। अच्छा, अब वो हमारे हाफिज़ साहब तरावी भी ज़रा बहुत तसल्ली से पढ़ाते थे। सही। तो 10 तरावी पढ़ी ना तो बड़ी थकावट हो गई ना, थक गए बिल्कुल। शुरू की तरावियाँ थी, ज़्यादा लंबी थी। अब वो थकावट महसूस हो रही थी। मुझसे आगे एक 7 साल का बच्चा, वो भी तरावी पढ़ रहा था। अच्छा, 10 तरावी ख़त्म हुई ना तो अब लोग तो ये करते हैं कि तरावी पढ़ के बैठ गए, ज़रा सांस लिया, उसके बाद खड़े पानी वानी पीते हैं थोड़ा। लेकिन वो मैंने उस बच्चे को देखा कि वो तरावी जैसे ही ख़त्म होती, सलाम फिरता, वो फ़ौरन खड़ा हो जाता। जैसे ही इमाम साहब ने अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर। अब उसको देख कर मुझे जो तरावी की मुशक्क़त हो रही थी वो मेरे लिए आसान हो गई। सही, यार, सही। ये छोटा सा बच्चा इतने शौक से तरावी पढ़ रहा है तो हमें किस बात की थकावट हो रही है। माशाअल्लाह। अब उससे ऐसा यानी एक वो जज्बा पैदा हुआ सही। कि उसके बाद तरावी के अंदर सारी मुशक्क़त खत्म हो सही, गई। तो माशाअल्लाह। ये होता है इबादत गुजारों की सोहबत से आदमी पर इबादत आसान हो जाती है। आसान तो हो ये जाती है। ये कि दुआ करें, दुआ। आदत बनाने की कोशिश करें, जन्नत जो इसका नतीजा रिज़ल्ट है उस पर गौर करें, इबादत गुजारों की सोहबत इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह इबादत आसान हो जाएगी। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, जन्नत का बयान सुना, अल्लाह तबारक व तआला के उन सच्चे वादों का तज़किरा हुआ। मुख्तसर ही सही बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपने सुना कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतें बना रखी हैं। हमारा मकसद हयात कैसे आसान हो सकता है ये भी हमने सुना। ये सारी चीज़ें यकजा आप चाहते हैं तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल में हमने देखा, मुफ्ती साहब ने भी आखिर में जो एक इंडिकेशन दी कि ऐसे लोग के जो उस काम के अंदर ऑलरेडी मसरूफ़ हैं, जो एक माहौल है, जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, अगर हम भी उस माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे तो बार बार की तरगीब मिलती रहेगी। जब किसी दूसरे को कोई काम करता हुआ देखते हैं तो हमें भी रग़बत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहज्जुद गुज़ारों के भी नज़ारे किए मदनी माहौल में। कसरत से रमज़ान के अलावा भी रोज़ा रखने वाले आपको मिलेंगे, कुफ़्ल मदीना लगाने वाले मिलेंगे, कम खाने पर कोशिश करने वाले आपको नज़र आएंगे, इज्तिमात के अंदर शिरकत करने वाले, इल्म दीन हासिल करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले। यानी वो कौन सा अमल है जो हमको इस प्यारे प्यारे मदनी माहौल में नहीं मिलता। आ जाइए आप भी, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, दावत इस्लामी किसी एक ख़ित्ते के अंदर, किसी एक मुल्क के अंदर, किसी एक शहर के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह इसके मदनी काम जारी हैं। आप कहीं भी रहते हैं, आप हिम्मत कीजिए, राब्ता कीजिए, कोशिश कीजिए, दावत इस्लामी के मदनी कामों में अमली तौर पर अपने आप को शामिल कीजिए। फिर देखिए कि आपके लिए इबादत करना किस कदर आसान हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बल्कि यहाँ पर तो ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि इबादत करना दरकनार, जो बिल्कुल गुनाहों के अंदर अपने आप को शब व रोज़ मसरूफ़ रखा करते थे, माहौल की बरकत ऐसी नसीब हुई कि गुनाहों से तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर कमर बस्ता हो गए। नियत कर लीजिए, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत कीजिए। आजकल मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है, रात को वो देखिए, काफ़िलों में सफ़र कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ दीगर बरकतें मिलेंगी, हमें इबादत पर इस्तिकामत पाने का भी ज़रूर मौका मिलेगा। मुफ्ती साहब आगे बढ़ते हैं। आसान तो हो गया इबादत करना, ये काम कर लें, ये दुआ कर लें, ये जो आपने तरीक़े इरशाद फरमाए। अच्छा, अब इससे भी एक अगला दर्जा है जो बुज़ुर्गों के बारे में बिलखुसूस सुना है कि कोई 1000 नफल पढ़ रहा है तो कोई रोज़ाना कुरान मजीद की पूरा कुरान ख़त्म करता है। और उनकी ज़िंदगी के अंदर जब सीरत का मुताला करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ़ फ़र्ज़ या वाजिब को पूरा करने के लिए किया करते थे, बल्कि लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे, लज्जत महसूस किया करते थे। वो इबादत छूट जाती तो परेशान हो जाया करते थे। तो ये जो दर्जा है कि इबादत में लज्जत महसूस हो, बंदा जब इबादत करे तो लुत्फ़अंदोज़ हो, ये कैसे हासिल हो सकता है? देखिए, इसका ताल्लुक़ जो है कि इबादत के साथ आदमी को लज्जत मिले, इसका ताल्लुक़ होता है ईमान की मिठास के साथ। यानी ईमान जो है वो आदमी को बाकायदा उसकी मिठास महसूस हो। यानी ये तो अहादीस मुबारका के अंदर है कि जिसने ईमान का जायका चख लिया, या फरमाया कि जिसमें ये अशिया, ये औसाफ पाए जाए तो वो ईमान की मिठास को पालेगा। अब ईमान की मिठास जो है उसके हासिल करने का जो सबसे यूँ कह लें कि बुनियादी और मरकज़ी तरीका है वो है अल्लाह ताला की सच्ची महब्बत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची महब्बत। महब्बत इलाही और महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए आदमी को इबादत आसान होने के बाद उससे लज्जत मिलना भी शुरू हो जाती है। अब इसकी आप मिसालें देखें।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان مبارک ہے، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، یعنی نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ یہ لذت محسوس کرنا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ یا نبی کریم علیہ السلام کا جو عمل مبارک ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا کہ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اندر، اب یہ عبادت میں ایسی لذت کہ پاؤں میں ورم آ جائیں، پاؤں سوج جائیں، سبحان اللہ، اور نماز کے اندر مشغولیت رہے، یہ بغیر لذت کے نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو اب یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز کو اتنا لمبا کر دیا کہ پاؤں سوج گئے۔ صحیح صحیح۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے کسی گھاٹی کے اوپر دو صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ تم پہرہ داری کرو۔ جی۔ دونوں نے پہرہ دینا شروع کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سو جاؤ، میں پہرہ دیتا ہوں۔ انہوں نے اب جاگتے ہوئے پہرہ دینا تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کی، دشمن نے دیکھا، تیر مارا، تیر ان کے آگے بدن میں چبھ گیا۔ اب تیر چبھ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب بدن میں تیر چبھا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ صحابی نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ پھر انہوں نے جب سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھو، میرے یہ تیر لگ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے جب تیر لگا تھا فوراً کیوں نہیں جگا دیا؟ صحیح۔ اب ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب تیر بدن میں چبھا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ وہ سورت پڑھنے میں مگن ہوں، سورت ختم کیے بغیر جو ہے رکوع کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں مسلسل پڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جب مجھے نقاہت محسوس ہوئی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہی ہو جاؤں، صحیح، اور مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری نہ ہو، تو اس لیے پھر میں نے نماز جلدی مکمل کر کے تمہیں جگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو نماز کے اندر لذت ہے کہ تیر بدن میں چبھا ہوا ہو اور اس کے بعد بھی اس کی نماز جاری ہو، اور نماز کے اندر جو صورت وہ پڑھ رہے ہیں اسے بھی پوری کر رہے ہوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، جب نماز کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے، جب اللہ کی بندگی کو دل کرتا ہے، جب شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے دل کے اندر، تو پھر عبادت کے اندر اس طرح سکون ملتا ہے، اس طرح لذت ملتی ہے کہ تیر چبھنے کا جو اثر ہے وہ بھی آدمی پر وہ ذرا بالکل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے بدن میں تیر چبھ گیا، اب اس کو نکالنا تھا، بڑا تکلیف دہ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب نماز شروع کروں گا تو پھر تیر نکال لینا، کیونکہ جب میں نماز پڑھوں گا تم تیر نکالو گے مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ نماز شروع کی، ایسی مشغولیت، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب خدا کے جلووں کے اندر گم ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہے، وہ تصور دل پہ ایسا غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے اندر ایسا مزہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں اس طرح لذت مل رہی ہے، وہ سجدوں کے اندر اس طرح ایک دل کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر بدن سے تیر کھینچ کے نکال لیا جائے تو اس کی تکلیف محسوس۔ ایک اور بزرگ کا اسی طرح واقعہ، نماز شروع کی تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی، اب محلے والے جمع ہو گئے، آگ بجھا رہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے نماز ختم کی، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے حضور کمال کر دے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ پوچھ رہے کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ میں نماز میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب نماز میں ایسی مشغولیت ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تپش اٹھ رہی ہے، دھواں جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، لیکن وہ نماز کے اندر لگے ہوئے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب الصلاۃ معراج المومن کا آدمی کو درجہ ملتا ہے، جب نماز اس کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا درجہ رکھتی ہے، وہ اپنے استحضار، اپنی سوچ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے۔ تو محبت جو ہے نا، بیسیکلی محبت ہزاروں مشقتوں کو آسان کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہو، مشقت آسان ہو جائے گی، بلکہ لذت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، یہ محبت دل پر غالب ہو تو آدمی اپنی جان سے بھی چلا جائے اسے محسوس نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے ایسے صحابہ کرام یا ایسے عاشقان رسول ہیں جن کے واقعات ہیں، جنہیں پھانسیاں ہو گئی یا جنہیں مار دیا گیا، لیکن ان کو ہے ہی نہیں، پرواہ نہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو اس کے اندر لذت مل رہی ہے۔
سبحان بھلے انہیں تو زندگی کا اگر مجدہ سنایا گیا کہ تمہیں زندگی ہم دلا دیں گے، یعنی تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے، تو انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں، میں اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ میں کیسے ضائع کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ تو یہ کیا، اب وہ صحابہ کرام کے جیسے وہ واقعہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کو جنگ احد کے اندر تیر لگے، اور تیروں کے بعد ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کوئی کلام فرمایا، کوئی خواہش پوچھی، تو انہوں نے اپنے بدن کو گھسیٹ کر اپنے رخسار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر رکھے، اور ان کی جان جو ہے وہ پرواز کر سبحان اللہ، روح پرواز کر گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر ہی ان کا معاملہ یہ تھا، جنگ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے تھے، تیر جتنے آتے تھے وہ اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کھا رہے تھے جی۔ اب یہ تیر جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں، پیچھے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سر اوپر کر کے دیکھنے کی کوشش کی، تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اقدس نیچے رکھیے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب یہ جو اپنی جان قربان کرنے پہ آ جانا، بدن پہ تیر لگ رہے ہیں، ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، چھلنی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل کے اوپر غالب ہے۔ تو یہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے عبادت نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ لذت اور راحت کے اندر بدل جاتی ہے، لذت اور راحت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمائے، ان اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے کہ جب ہم عبادت کریں تو ہمیں بھی وہ ذوق ہو، وہ شوق ہو، وہ خشوع و خضوع ہو کہ جس کا ان بزرگوں کو حصہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہاں پر عبادت کا تذکرہ ہے، عبادت کرنے کا تذکرہ ہے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کا تذکرہ ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عبادت کا بندہ عادی بنا لے تو پھر انشاءاللہ عز و جل جو مشقت تھی بھی تو وہ آسان ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی آپ کو بار بار ترغیب دے رہے ہیں، اس کے اندر ایک بہت ہی لاجواب اور شاندار ایک کام ہے، اگر ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل واقعی عبادت گزار بننا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، اور وہ ہے امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات، یعنی کہ روزانہ کے رات دن کے معمولات جس کے اندر فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار بھی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے، حسن اخلاق کے بھی اس کے اندر مدنی انعامات ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنا، جب روز ہم اس کو مدنی انعامات کے رسالے کو دیکھیں گے، بھریں گے، اپنی عادت میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنا جلد آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنی عادات کے اندر یعنی روزمرہ کے معمولات میں آسانی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیت بھی کر لیجئے، یہ رسالہ آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، dawatIslami.net سے آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا۔ اسی طرح فزیکلی اگر آپ رسائی رکھتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے، کسی بھی بستے سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، روزانہ حاصل کیجئے، رات کو سونے سے قبل یا کوئی بھی وقت مخصوص کر کے فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو پورا کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ نیت کیجئے، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنی نیت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی یہ باعث ترغیب ہوگا۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا، عبادت، مشقت، آسانی پیدا کرنا، اور پھر اس کا جو سب سے اہم اور اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ عبادت میں بندہ لذت محسوس کرے، راحت محسوس کرے۔ اب خواہش تو رکھتے ہیں لیکن قلب مائل نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس سے بھی ہم سوال کریں گے نا یار آپ کی تمنا کیا ہے، تو اگرچہ وہ گناہ گار ہے، گناہوں میں مصروف ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چونکہ ایمان ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ یار کاش میں بھی نیک بن جاؤں۔ اور عمومی طور پر ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، نیکیوں کی طرف میری رغبت ہو جائے، لوگ آتے ہیں دعائیں بھی کراتے ہیں کہ دعا کریں میں نیک بن جاؤں، لیکن یہ قلب جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کیسے ہو؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ یعنی تقاضا موجود ہے، جی، کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جی، عالم ارواح کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم،
اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بے شک۔ وہ جو عہد الست ہے وہ سارے انسانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، فطری طور پر، خواہ وہ دہریہ ہو، اچھا، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ عہد الست کی گونج جو ہے نا اس کے دل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو آیات مبارکہ بھی سبحان اللہ، کہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب سمندروں کے اندر جا کے برے طریقے سے پھنس جاتے نا تو پھر وہاں پر یا اللہ تو ہی مدد کر، پھر وہ سارے بتوں کو لات و منات اور عزا کو بھول کر پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کے اندر اصل اس کی بنیادوں میں وہ موجود ہے چیز۔ ٹھیک، دنیا کے شرق و غرب کی جتنی تاریخیں پڑھیں سب کے اندر خدا کا تصور موجود ہے۔ بے شک، یعنی آپ آسٹریلیا کے بالکل اگلے جزیروں پر چلے جائیں یا ادھر دنیا کے دوسرے جزیروں پر نکل جائیں، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، دیوی دیوتا کو ماننے والے ہیں وہ۔ صحیح، بے یہ دیوی دیوتا کے پیچھے تصور کیا ہوتا ہے؟ خدا کا۔ صحیح، دیوی دیوتا وہ خداؤں کو قرار دیتے نا، تو یہ جو خدا کو ماننے کا تصور ہے، اس کا بندہ بننے کا جو تصور ہے، اسے معبود ماننے کا تصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پھر حالات کی وجہ سے وہ تصور بگڑ جائے، کوئی شرک میں پڑ جائے، کوئی کسی ستارہ پرستی میں پڑ جائے، وہ دوسری چیزیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب بطور خاص جو مسلمانوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارا زیادہ تر کلام اسی حوالے سے، جی جی، مسلمانوں کے اعتبار سے ہر بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ضرور سے ملتا بے ہے شک، عبادت کی طرف آنے کا، ایک ترغیب، ایک داعیہ، ایک تقاضا، ایک تحریک اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، یہ جو تحریک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے، صحیح، اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بمنزلہ مہمان کے ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو اس مہمان کی عزت کرے اور اسے اپنے گھر میں جگہ دے، اس کا تو وہ عبادت کا تقاضا جو ہے وہ دائمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی طرف توجہ نہ دے تو وہ جو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اسے واپس چلی جاتی ہے۔ یعنی توفیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسباب اس کی طرف متوجہ کرنا جسے کہتے ہیں، یہ بہرحال ہر مسلمان کے لیے پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یار میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے دل میں آتا ہے۔ اب آنے کے بعد اس مہمان کو جو تھام لیتا ہے جی، اس کے دل کے اندر وہ عبادت کا تقاضا مستقل ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس کے دل سے پھر نکل جاتا ہے۔ تو اب جیسے جب اس طرح رحمت الہی متوجہ، جیسے رمضان کے اندر تو ہماری اکثریت ہی الحمدللہ ایسی ہوتی ہے نا کہ جن کی طرف یہ رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، توفیق ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب جو اس کو مستقل تھام لے وہ عبادت گزار مستقل بن جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ دل کی جو کیفیت ہے اس کو یوں جانے نہ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر عبادت کے فضائل پڑھے۔ عبادت کے آدمی فضائل پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ چیز مستقل پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے ساتھ رہتا ہے، ایسے ماحول سے اٹیچ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، یہ میسیج میں بھی سوال آیا ہے اور ہمارے پاس بھی یہ آلریڈی بھی موجود تھا کہ اس کی علامت کیا ہو؟ کوئی شخص جو ہے وہ یہ جانچنا چاہے کہ میں عبادت گزاروں میں اپنے آپ کو شمار سمجھوں یا نہ سمجھوں، یا بطور محاسبہ کے ہو یا ویسے ہی ہو، کیا اس کا معیار کیا ہوگا کہ بندہ یہ سوچے کہ یار میں عبادت گزار ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا، یا اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا جو ہے نا وہ تو خیر ایک یوں کہہ لیں کہ خام خیالی کے اندر ہی آ جائے گا کہ بندہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے، کیونکہ عبادت سے مراد عبادت ایک کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت تو لازمی بات ہے کہ بندے کے بس کی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب بقیہ وہی ہے کہ فرشتے جو پیدائش سے لے کر آج تک اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ عبادت میں ہی ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر میں ہیں، تسبیح میں ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ یہی کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ یا بڑے بڑے مقربین جو ہیں جن کو معرفت کے، جنہوں نے سمندر پی لیے اور معرفتوں کے سمندروں کو عبور کر لیا، وہ بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک،
ہم نے تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کی جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا. سبحان اللہ، اتنا کچھ تو کرنے کے لہٰذا باوجود. عبادت گزار اپنے آپ کو سمجھنا تو جو ہے وہ ذرا خام خیالی ہوگی اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، خود پسندی اور عجب کا شکار ہو سکتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ کب آدمی یہ سمجھے کہ بہرحال اس نے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو کسی حد تک پورا کر لیے. تو اس میں تو یہ ہے کہ جو شریعت نے لازم عبادتیں کی ہیں ان کو جب وہ پورا ادا کرے، نمازیں ہیں 5 نمازیں پڑھیں اور بما اس کے واجبات اور سنن مؤکدہ کے ساتھ کہ واجب جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور دیگر اس کے مستحبات اور آداب کا خیال کریں. تو اب وہ نماز کے اندر اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں نماز کی عبادت کے اعتبار سے عبادت گزار ہوں. اسی طرح دیگر عبادتوں میں مجموعی طور پہ جو عبادت ہم جس کو سمجھ ایک آدمی کرے اور اپنے آپ کو سمجھے وہ تو نہیں ہونا چاہیے. وہ کہ جس کو دوسرا سمجھے کہ یار یہ عبادت گزار وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے نمبر 1 جو نمازی ہے اور نوافل کا شوق رکھنے والا اور ادا کرنے والا. نمبر 2 جو تلاوت قرآن کی رغبت رکھنے والا اور کرنے والا، تلاوت قرآن کرتے. تیسرے نمبر پہ جو ذکر اللہ کا عادی ہے. چوتھے نمبر پر جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہے. 5ویں نمبر پر جو یہ نفلی روزے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والا ہے. 6 نمبر پر نفلی روزوں کے بعد جو ہے جو زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دینے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو حج یا عمرہ جو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے یہ کرنے والا ہے. ہمارے عرف کے اعتبار سے اسے عبادت گزار سمجھا جاتا ہے. لیکن اس میں وہی عرض کروں گا کہ یہ عبادت گزار قرار دینا یہ اس خاص معنی کے اعتبار سے ہے جو عبادات، معاملات اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہے. ورنہ وہ بندہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ان سے بچ رہا ہے، وہ عبادت گزار ہے. یعنی عبادت کے اندر سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے گناہ سے بچنا. بے شک. بلکہ ایک مجھے یاد آ گیا کہ حدیث مبارک بھی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان. تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اسی طرح کے مفہوم کی حدیث مبارک ہے. تو گناہوں سے بچنا جو ہے یہ عبادت گزار بننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ لوگ کہ جو نیکی کی دعوت کے اندر مشغول ہیں اور ان کا جو ہے وہ نوافل کی کثرت نہیں ہے، تہجد پڑھ لی، اشراق چاشت پڑھ لی، لیکن وہ کہ 100 نفل پڑھ لی وہ والی معاملہ نہیں ہے. نفلی روزوں کے اندر بھی جو ہے وہ پیر شریف کا روزہ رکھ لیا، یا صدقات خیرات میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، تلاوت قلیل مقدار میں کی، ذکر اللہ قلیل مقدار میں کیا. تو اگرچہ وہ اس معنی کے اعتبار سے ہمیں عبادت گزار نہیں لگتے، لیکن جو نیکی کی دعوت کے کام میں مشغول ہے، اللہ کی طرف بلانے کی طرف مشغول ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندوں میں سے. سبحان اللہ، اتنی بڑی نیکی جو فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے، اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو لہذا اب جو درس و بیان میں مشغول ہیں، جو شریعت کے مطابق بیان کرتے ہیں، جو شریعت کے مطابق نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو شریعت کے احکام کے مطابق دین کے جتنے بھی کام ہیں دین کی خدمت کے وہ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام یقینی طور پر عبادت گزار ہیں. اب وہ علماء جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں، جو لوگوں کو شرعی مسائل بتاتے ہیں، جو کتابیں تصنیف کرتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں پڑھتا ہے، درس نظامی کرتا ہے، قرآن و حدیث، فقہ، تصوف یہ چیزیں پڑھتا ہے، یا جو کسی بھی علمی حلقے میں شرکت کر کے وہاں علم دین حاصل کرتا ہے، یا جو اجتماع کے اندر شرکت کرتا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ عبادت کرنے والے ہی قرار پائیں گے اور یہ عبادت گزار ہی سمجھے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب وقت جو ہے وہ بڑا قلیل رہ گیا، چند منٹ ہی باقی ہیں. 1-2 سوالات اسکپ کر کے جو ایک آخری سوال تھا، اور یوں سمجھیے کہ ہمارا مقصد بھی ہے، سلسلہ ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے پریکٹیکلی راغب ہو جائیں، کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ ناظرین بھی اسی مقصد سے بیٹھتے ہوں گے، جس نے جو اچھی نیتیں کی ہوں گی کہ ہم جو کچھ سیکھیں اس پر عمل بھی کریں. تو آج عبادت گزار کیسے بنا جائے، کیسے بن سکتے ہیں ہم، یہ ہمارا موضوع تھا. مفتی صاحب یہ ساری گفتگو ہو گئی، دل بھی کرتا ہے، کوشش بھی بندہ کرنا چاہتا ہے. اب دل کے اندر عبادت کرنے کی رغبت پیدا، وہ جو داعیہ ہے اس نے دستک دی، اب میں کیا کروں؟
میرے لیے کیا ایک ایسا عملی طریقہ ہو کہ میں اس پر پریکٹیکلی کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں؟ دیکھیں 3 چیزیں اس کے لیے کھینچیں، یعنی ایک آدمی عبادت اب کرنا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کو، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غافلین کی صحبت چھوڑے، جو غفلت میں ڈالنے والے ان کی صحبت چھوڑے، ورنہ یہ جتنا بھی اس کا دل کر رہا ہے نا، یہ پرسوں تک ختم ہو جائے گا۔ یہ صحیح، یعنی ایک آدمی کو کھیل کا شوق ہے، ایک آدمی کو فلموں کا شوق ہے، ایک آدمی کو گپوں کا شوق ہے، ناول پڑھنے کا شوق، یہ اس کی عبادت کا سارا شوق ختم ہو جائے گا اگر غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو وہ ختم نہیں کرے گا۔ لہذا غفلت والی صحبت ختم کرے، ایک۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ صرف یہ صحبت ختم کرنا کافی نہیں، بلکہ اچھی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تبھی یہ داعیہ مستقل ہوگا، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ کچھ عرصے بعد بعضوں کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آدمی پھر چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا یہ معاون جو ماحول ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے، یا کسی کو کسی جگہ کوئی بھی اچھا ماحول میسر ہے، وہ ہے ہمارے سامنے الحمدللہ ہمارا ماحول یعنی موجود ہے، آنکھوں دیکھا، یعنی ہم تو آنکھوں دیکھا جو حال ہے اس کا بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو اچھا ماحول اختیار کریں۔ صحیح، اور تیسرے نمبر پر عبادت کے راستے پر جب چلنا ہے تو پھر علم دین حاصل کریں، سبحان اللہ، کیونکہ علم کے بغیر جو عبادت ہے بہت مرتبہ وہ اچھائی کی جگہ برائی بن جاتی ہے، صحیح، وہ ثواب کی جگہ گناہ بن جاتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت کرنے کے اندر بہت مرتبہ پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آدمی عبادت بھی کرتا ہے گناہ گار بھی ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق عبادت نہیں کرتا۔ لہذا علم کا حصول جو ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہے یہ وہ ہر آدمی کرے جو راہ عبادت پر چلنا چاہتا ہے، غافلوں کی صحبت ترک کرے، نیکوں کی صحبت اختیار کرے، اور علم دین کے حصول کو اپنی زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بنا کر اس پر چلنا شروع کر دے۔ ماشاءاللہ، وقت جو ہے ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والا بنائے، اور جو بھی اس کی عبادت کے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی ماحول کی بارہا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔